حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں تشریف لانے والے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور جملہ انبیاء علیہ السلام پر جس طرح ہمارا ایمان ہے اس طرح ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک بندی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں ان کی طرف القاء کیے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، مبارک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا اور قدرتوں کے اظہار کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں اور حدیث طیبہ میں جو کچھ بیان ہوا اس میں سے چند ایک نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خالق کائنات قرآن مجید میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب ہم نے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے۔ اب یہاں یہ بات واضح رہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دو پروگرام، دو جلسے ہوئے تھے۔ ایک وہ جلسہ کہ جس میں عام اور خاص سب جمع تھے، یعنی کہ ارواح عام اور ارواح خاص سب کے سب جمع تھے، اور ایک وہ جلسہ کہ جس میں صرف انبیاء علیہ السلام کی مبارک ارواح کو جمع کیا گیا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران میں جس جلسے کا تذکرہ ہے وہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب ہم نے یاد کرے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی جائے، میں کتاب اور حکمت عطا کر دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر تشریف لے آئے تمہارے پاس ایک رسول کریم علیہ السلام۔ تو یہاں جس رسول کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، یعنی کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ النبیین سے کر دیا اور رسول کہہ کے تذکرہ جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ثم جاءکم رسول پھر رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وعدہ ایسا تھا، اس انداز کے ساتھ کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کی ارواح وہاں پہ جمع ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اگر جب تمہیں زمانے میں بھیجا جائے اور تم اپنے زمانے کے اندر کار نبوت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہو، اور تمہارے دوران کار نبوت کے دوران یہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں، تو پھر تمہارا ذمہ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم کہ یہ رسول کریم علیہ السلام جو تشریف لائیں گے یہ تمہاری تصدیق کریں گے، یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی نعوذ باللہ، بلکہ تصدیق کی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے برحق تھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ ایک کا کام کیا ہوگا کہ یہ رسول کریم علیہ السلام تمہاری تصدیق کریں گے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیں، لَتُؤْمِنُنَّ لام پہلے ہے اور اس کے بعد آخر میں نون مشدد ہے، یعنی کہ شد والا نون ہے، اور اس میں تاکید کا معنی پایا جا رہا ہے کہ تم نے ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہے، اور وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ اور ضرور بضرور ان کی مدد کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ اس وقت جب یہ آ جائیں تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو سلسلہ ہے وہ ترک کر کے پھر ان کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا شروع کر دینا ہے، اور ان کی ذمہ داریوں کو اپنانے کا اہتمام کرنا ہے، ان پر ایمان کا اور ان کی نصرت کا جو وہ تم نے اہتمام کرنا ہے۔ آپ خود سوچئے جہاں ان انبیاء علیہ السلام سے سلسلہ لیا جا رہا تھا ان میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، تو ایک تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، چونکہ اس وقت وہ زمین پر اگر ہم دیکھیں
تو جو مذہب کے اعتبار سے، الہامی مذہب کے اعتبار سے جو گروہ ہمارے سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، ان میں ایک یہودی ہے، ایک جو ہے وہ عیسائی ہے، اور ایک جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی الہامی مذہب کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا بھی جو نسبت ہے وہ الہامی مذہب کی طرف ہے، یعنی کہ مسلمان ہونا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر ان کے جو حقائق ہیں بڑے واضح طریقے سے بیان فرمائے کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔